چونکہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پہلے جو الیکشن ہوئے تھے، الیکشن میں کس طرح لوگوں کی خرید و فروخت کی گئی، حکومت انوالو ہوئی، اور اسی وجہ سے ہوئی کہ تاکہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ اور بار کونسل کے اب جو اکابرین اس وقت جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ کسی قسم کی کوئی سٹرائک نہیں ہو سکتی، تو سن لیں، ہم سٹرائک بھی کریں گے، ہم تحریک کی کال بھی دیں گے، ہم ہر جمعرات کو اپنے موقف کو سامنے رکھیں گے، اور یہ کارواں چلتا رہے گا، یہ نہ رکے گا، نہ اس کے سامنے کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگا، ہوتا رہے گا، اور آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں چاہتے ہو کہ لوگوں کی زبان بندی ہو، لوگوں کے حقوق کی بات نہ ہو، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہ ہو۔ اب تو آپ لوگوں کی وجہ سے، یہ وہی وہ کابرین ہیں جن کی وجہ سے کسی وکیل کا گھر محفوظ نہیں رہا، جن کی وجہ سے کسی عام شہری کا گھر محفوظ نہیں رہا، جو پولیس ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے، اور یہی وجہ ان لوگوں کی اس بات کی وجہ سے آج آپ سب پبلکلی جانتے ہیں کہ جوڈیشری کا کیا حال ہے۔ کوئی جوڈیشری کا جج مجھے لاہور ہائی کورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے دیکھے، جو دو چار دوست تھے بچے کچے، اب وہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیتے، وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں، وہ بھی اپنی اس وقت ملازمت کا سما ہے۔ کوئی جج کسی ہائی کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل جج نہیں ہے، بلکہ ایک ملازم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، باقی کو جج صاحبان ہیں، مختلف کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کو تنبیہ کی جائے کہ باز آ جائیں، مت کوئی ایسی حرکت کریں کہ کہیں حکومت کے خلاف آپ کی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو یہ نوئنگلی کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل سسٹم برباد ہو گیا تھا، اسے اس انداز سے ختم کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جج کانسٹیٹیوشنلی کسی کے رائٹس، خواہ وہ کوئی ایک عام شہری ہو یا کوئی ایک پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہو، کسی کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی جج لے رہا ہے نوٹس، نہ کسی جج نے لینا ہے، اس لیے کہ یہ جوڈیشری کو ایک ملازمت کی حیثیت دے دی ہے۔ ایک جج ایک ملازم بن گیا ہے، وہ اس کے پکس میں رہتا ہے، اور وہ اب اسی ڈر میں رہتا ہے کہ اگر میں حکومت کے خلاف کروں گا تو پھر مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اور یہ جان بوجھ کر جو امینڈمنٹ کی گئی 26ویں اور 27ویں، اس میں جان بوجھ کر گورنمنٹ نے اپنا سفیر بڑھانے کے لیے، تاکہ ججوں کی جو جج صاحبان ہیں، جو انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، جوڈیشری کو دیکھتے ہیں، ان کی ویسے ہی حیثیت ہی ختم ہو جائے، ان کی وہ نمبر گیم کر کے آپ نے اپنے جوڈیشل کمیشن میں نمبر گیم کر کے ان کو برباد کر دیا ہے، ان کو انڈرمائن کر دیا ہے، اور جوڈیشری کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہم سٹرائک نہیں ہوگی، سٹرائک بھی ہوگی، اور یہ کہا کہ یہ جوڈیشری انڈرمائن ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بھلے چلتے رہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کوئی جج کیا ہے، کون ہے، کس طرح کا جج ہے، ہم ایک انسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہیں، ہم نے انسٹیٹیوشن کے لیے بات کرنی ہے، انسٹیٹیوشن کے لیے بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا۔ وہ تحریک پہلے بھی تھی، 10 لوگ اٹھے تھے، یہ تحریک آج بھی ہے، ہم چل رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ بار کونسل کے باقی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، پبلکلی کہتے ہیں یار چلو کچھ نہ کچھ تو آپ کر رہے ہیں نا، اور یہ لوگ معاشرے میں صرف خاموش ہیں، اور یہ ایک حد تک بات چلے گی، الٹیمیٹلی یہ ختم ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ وعدہ کرتا ہوں، میرے مالک نے، اللہ نے چاہا تو یہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا، یہ سسٹم ریورس ہوگا، اس نے ریورس ہونا ہے، اور واپس جوڈیشری اپنی طاقت کے ساتھ آئے گی، اور اسے اپنے انداز سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جج بھی سوچ لے گی کہ جس طرح یہ پبلک کے نمائندگان جو کانسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اگر انہیں جوتیاں پڑی تو ان ججز کو بھی جوتیاں پڑے گی، یہ ریئلائز کرے۔